السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ کئی دنوں کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وقفے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ پاکستان میں چلنے والی سیاسی نوٹنکی پر گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کرے یا کوئی مثبت کام کرے۔ پاکستان میں کبھی سیاست ہوئی ہے اور نہ کبھی آئندہ سیاست ہونے دی جائے گی۔ سیاست کو ایک ایسی گالی بنا دیا گیا ہے کہ عوام کی نظروں میں سیاست اور سیاست کرنے والوں کا کوئی مقام نہیں رہا، بلکہ یہاں پر اس کو عزت دار بنایا گیا جس سے آپ کو جواب لینے تھے کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں تھیں، تم نے انہیں ادا نہیں کیا، اور ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی قیمت قوم ادا کرتی ہے۔ اداروں کو معزز بنایا گیا اور قوم کو جو ہے وہ پاتال میں پھینک دیا گیا ہے۔ دنیا کے کسی معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ ادارے معزز نہیں ہوتے، اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ادارے جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں قومی وسائل جو ہیں وہ سب کے سب اداروں کے لیے اور عوام کے لیے صرف پریشانیاں، بھوک، ننگ اور بے روزگاری۔ اور اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے ذہن کو دولہ شاہ کے چوہے کی طرح محدود کر دیا گیا۔ اس کے لیے تمام تر قومی وسائل سے بے دریغ فنڈ خرچ کر کے نصاب تعلیم تبدیل کیا گیا۔ میڈیا کے وہ تمام ذرائع جو قابل دسترس ہیں کسی بھی شہری کے، ان پر ایک ایسی منظم پروپیگنڈا مہم چلائی گئی کہ لوگوں کو اب اگر کوئی بھی مسئلہ بتایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ یہ 3 جملوں کا جو رد عمل ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ یہ پاکستان کے راستے میں کو ہمالیہ، ترقی اور خوشحالی کے راستے میں کو ہمالیہ بن کر کھڑا ہوا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں کہ انہیں برباد کر دیا گیا ہے، ملال تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے۔ یہ وہ کامیابی ہے جو 74 سال میں حاصل کی گئی۔ لہذا ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان یا تو خاموشی اختیار کرے یا کسی علمی موضوع پر جو ہے نا اپنی گفتگو کرے۔ تو میں ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اب میں نے یہ پروگرام بہت سنجیدگی کے ساتھ بنایا، اور بلکہ میں اس پر کام بھی کر رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ ہماری جو تاریخ ہے جسے مسخ کر دیا گیا ہے، وہ ہماری گزشتہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ ہو یا پاکستان کی مختصر سے 74 سال مسخ شدہ تاریخ ہے، اس میں سے کچھ حقائق نکال کر دیکھنے چاہیے۔ اس کی میں کوشش کروں گا، اور ویڈیو کی شکل میں، مختصر ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ تصویر کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس پر بھی غور کیجیے، اور مطالعہ کرنے کے طریقے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کسی بھی صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہمارے اہل قلم جو ہیں آج بھی بہت اچھی کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، وہ کتابیں مجھ تک پہنچتی بھی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اب ہر آنے والی کتاب کا، خواہ وہ کوئی شعری مجموعہ ہے یا وہ تفسیر کی کوئی کتاب ہے، کوئی ناول ہے، کوئی افسانوں کا مجموعہ ہے، ان پر اپنا جو ہے کوئی ایک پروگرام ریکارڈ کر کے ان کتابوں کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ ایک بہت مثبت آغاز ہوگا، اور یہ بہت ضروری بھی ہے ہمارے معاشرے کو۔ معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جو فنون لطیفہ سے وابستہ رہتے ہیں، جو اپنی قومی زبان سے جو ہے محبت کرتے ہیں، اس کے فروغ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی قوم کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو اس کی قومی زبان کو جو ہے آپ ختم کر دیجئے، جیسے پاکستان میں ہوا۔ پاکستان کے اندر قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، آپ کے آئین میں بھی اردو ہے، اور 73 کے آئین میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر قومی زبان جو ہے وہ سرکاری زبان بن جائے گی، عدالتی زبان بن جائے گی، اور 50 سال گزر گئے لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، اور اس 50 سال کے دوران کئی مرتبہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے جو ہیں وہ آگے کہ آئندہ اتنے عرصے کے اندر جو ہے اردو کو دفتروں میں نافذ العمل کر دیا جائے، لیکن ان کے اپنے وہ فیصلے بھی جو ہیں نا انگریزی میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے ہمارا رویہ اپنی قومی زبان کی طرف، ہمارے اپنے قومی، ہم نے اپنا
جو قومی جانور جو ہے وہ مارخور رکھا ہوا ہے، اور مارخور کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، اور ہاکی کس نہج پر پہنچ گیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ہمارا قومی پہچان جو ہے وہ زراعت کس حد تک تباہ ہو چکی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پاکستان ایک جو ہے ایٹمی ملک ہے، اور اس ایٹمی ملک کے KPK کے صوبے کے اندر ایک 3 سالہ بچہ کنویں میں گر جاتا ہے، اور کئی دنوں کی کوشش کے بعد اس کی میت نہیں نکالی جا سکتی، اور بالآخر طے یہ ہوتا ہے کہ اس کنویں کو بند کر کے یہیں پر اس بچے کی قبر بنا دی جائے۔ یہ ہے ہماری صلاحیت۔ تو اس پر پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے، لیکن میں اب عمر کی سطح پر پہنچ کر بالکل مایوس ہو چکا ہوں۔ تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری طرف سے کوئی بہت ہی ضروری ہوا تو کوئی سیاسی موضوع پر اپنی رائے میں ضرور دے دوں گا، تاکہ جو میں سچ سمجھتا ہوں اس کو آپ تک پہنچا دوں، ورنہ میری زیادہ کوشش ہوگی کہ میں اب ڈاکومنٹریز بناؤں، قرآن کے حوالے سے ویڈیوز بناؤں، احادیث پاک کے حوالے سے ویڈیوز بناؤں، کیونکہ احادیث ایک ایسا موضوع ہے جو آج بھی جو ہے بہت بحث طلب ہے۔ اس بارے میں واقعی گفتگو بھی ہونی چاہیے، اور تفسیروں نے قرآن کو سمجھنے میں کتنی مدد دی ہے، کتنی نہیں دی، یہ موضوع بھی بہت اہم ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن جو ہے وہ آسان ہے، مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ ہمارے مدرسے کیا پڑھا رہے ہیں، یہ مسائل کتنی تیزی سے کیوں پھیلے اور کیوں ان کو فروغ دیا گیا، یہ سب باتیں جو ہیں ہمیں جاننی چاہیے، اور نوجوان نسل کے علم میں بھی آنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب اسی پر کام کرنا چاہیے۔ تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو جو میں نے بتایا کہ کتابوں پہ تبصرہ، اور اسلامی تاریخ پہ تبصرہ، پاکستان کی تاریخ پر تبصرہ، دنیا کی بڑی اقوام کی تاریخ پر تبصرہ، یہاں جتنی بھی ڈائناسٹیز گزری ہیں وہ افریقہ، یورپ، ایشیا، بر صغیر میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کے حوالے سے بہت مختصر سی اور بہت جامع قسم کی جو ہے نا ڈاکومنٹریز وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا، اور آپ کی رائے کا بھی مجھے انتظار رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔